السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان نبیل حیدر کاظمی۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان اور انڈیا کی کچھ ہسٹری کے بارے میں کہ پاکستان بن چکا، ہندوستان بھی جو زیادہ جہاں پر ہندو علاقے تھے وہاں پہ ہندوستان بن چکا، جہاں پہ زیادہ اکثریتی مسلمان تھے وہاں پاکستان بن چکا۔ تو ہم بات کریں گے آج سکھوں کے بارے میں کہ سکھوں کا مذہب کیسے، اس کی بنیاد کس نے رکھی اور کب بنا، اور آیا ان کا مطالبہ بھی تھا کہ ان کو الگ ملک ان کا بنایا جائے؟ اگر ان کا مطالبہ تھا تو اس مطالبے کا کیا بنا؟ پاکستان، مسلمانوں کو پاکستان مل گیا، ہندوؤں کو ہندوستان مل گیا، سکھوں کو کیا ملا؟ آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ سکھ جو تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے 1947 سے پہلے، انگریزوں کے جانے سے پہلے سکھوں کی تعداد ہندو اور مسلمانوں کے بعد یہ تیسرا بڑا فریق تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 1.5% تک تھی، تو 2% سے کم تھی، لیکن تیسری بڑی جماعت آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھی، سکھوں کی تھی۔ تو اس کا بنیاد یہ زیادہ تر رہتے بھی پنجاب میں تھے، لیکن یہ ایسے سکھوں کی یہ سکھ تھے کہ مطلب ہر کسی بھی ضلع میں ان کی اکثریت نہیں تھی۔ یہ پنجاب میں زیادہ رہتے تھے، لیکن پشاور سے لے کے دلی تک پھیلے ہوئے تھے یہ سکھ۔ تو اس مذہب کی بنیاد جو ہے بابا گرو نانک نے 15ویں صدی کے آخر میں رکھی، 15ویں صدی کے آخر میں رکھی۔ تو یہ ایک پنجاب کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ایک پرامن مذہب ہے۔ تو تعداد کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے الگ وطن کا جو مطالبہ کیا تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ تو کیونکہ یہ پورے آپ کو بتایا کہ پورے ہندوستان میں 2% سے بھی کم تھے، تو لیکن ہندوستانی فوج میں ان کی تعداد کافی زیادہ تھی اور اچھی تعداد تھی، اور ان کے انگریزوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بھی بہت اچھے تھے۔ تو 2% سے کم ہندو تھے اور پنجاب میں ان کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ جو ہسٹری میں لکھا گیا ہے کہ 15% تک سکھ پنجاب میں تھے۔ چونکہ پاکستان والا پنجاب اور ہندوستان والا جو آج پنجاب ہے یہ ایک تھا، اور اس پورے پنجاب میں جو سکھوں کی تعداد تھی وہ 15% تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں الگ وطن کا مطالبہ کیا، لیکن ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے انہیں الگ وطن نہ مل سکا۔ جنگ عظیم اول میں سکھوں کی تعداد ہندوستانی فوج میں 20% سے بھی زیادہ تھی۔ تو 20% سے زیادہ تھی، لیکن ان کے مسلمانوں سے نہ گزشتہ دہائیوں میں ان کے مسلمانوں سے بھی جنگیں ہو چکی تھی، تو ان کے مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادہ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ ہندوؤں کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور یہ اگر ان کا جو مطالبہ تھا الگ ریاست کا اگر وہ کامیاب نہ ہو پاتا تو یہ ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مہاتما گاندھی نے ان کے حقوق ان کو مکمل طور پر ان کے تحفظ کا اور ان کو دلوانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جو کہ جب 1950 میں آزادی کے بعد جو نیا آئین بنا ہندوستان کا تو اس میں سکھوں کے حقوق جو تھے ان کو نظر انداز کیا گیا، جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اپریل 1947 یا اپریل 1946 ان دونوں میں سے کسی ایک سال میں اسی مہینے میں لکھا گیا ہے کہ کچھ مورخوں نے 1946 کا لکھا ہے، کچھ نے 1947 کا لکھا ہے کہ اپریل 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سکھوں کا جو تھا مہاراجہ پٹیالہ اس سے ملاقات کی اور پاکستان میں شمولیت کی دعوت دی۔ اس ملاقات میں لیاقت علی خان، جو سابق وزیر اعظم لیاقت علی خان، اور جو اس وقت کے گورنر جنرل تھے ہندوستان کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ اس ملاقات میں جو قائد اعظم کی اور مہاراجہ پٹیالہ کی ہوئی تھی، اس ملاقات میں قائد اعظم نے بھی ان کو پوری یقین دہانی کرائی کہ آپ کو ایک پراپر
ایک الگ ریاست جو ہے ایک صوبہ بنایا جائے گا آپ کے سکھوں کے علاقے کا، اور ان کو مکمل تحفظ دیا جائے گا ان کے حقوق کا، اور ان کو کسی قسم کی کوئی، کیونکہ پاکستان میں جو بھی مذہب کوئی رکھتا ہے وہ اپنے مذہب میں آزاد ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو لیکن چونکہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ سکھوں کی کچھ اچھی نہیں بنی تھی، اس لیے انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ ہندوستان میں الحاق کا فیصلہ کیا اور قائد اعظم کی اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا۔ سکھوں کی الگ مملکت کی جو مطالبہ تھا، اس کے مطالبے کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے بھی ان سے الگ مملکت دینے کا وعدہ کیا، لیکن ان کا بھی یہ وعدہ اس لیے پورا نہ ہو سکا کہ ان کی تعداد جو تھی کم تھی۔ آپ کو بتایا کہ ہندوستان میں ان کی 2% سے کم تھی، اور پنجاب میں تو ان کی 15% سے بھی کم تھی تقریباً۔ پنجاب میں صرف زیادہ تھے، اس کے علاوہ پورے باقی جو بر صغیر ہندوستان میں اتنی تعداد نہیں تھی ان کی، ایک ضلع میں ان کی اکثریت نہیں تھی۔ تو اگر سکھ پاکستان کا حصہ بنتے، اگر پاکستان کا حصہ بنتے اگر سکھ، تو ان کو پاکستان کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا تھا، یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ پورا پنجاب پاکستان کو مل سکتا تھا، کیونکہ پنجاب کا ایک حصہ مسلمانوں کی بڑی تعداد میں تھا، ایک حصہ سکھوں کی، اور ایک حصے میں مکس تھے ہندو، سکھ اور مسلمان۔ تو پنجاب کا پورا زرخیز خطہ، پورے بر صغیر انڈیا میں، ہندوستان میں جو سرزمین پنجاب تھی نا، یہ زرخیز تر زمین تھی، اس سے جو اناج پیدا ہوتا تھا وہ پورے ہندوستان میں تقسیم ہوتا تھا۔ تو پنجاب کا ایک پورا خطہ مل سکتا تھا پاکستان کو۔ ایک بھارتی فوج تھی جو وہ کمزور ہو سکتی تھی، چونکہ ابھی بھی سکھوں کی ایک بڑی تعداد بھارتی فوج میں جو ہے اس کی شمولیت ہے وہ، اور سکھ اگر پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیتے، چونکہ انڈیا کا تو وہ 2% سے بھی کم تھے، لیکن وہ اگر پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیتے تو وہ پورے پاکستان کا 13% ہوتے تقریباً۔ تو آج کی ویڈیو میں نے سکھوں کی کچھ ہسٹری آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ 1947 میں کہ اگر ہندوؤں کو ہندوستان مل گیا، مسلمانوں کو پاکستان مل گیا، تو سکھوں کو آخر کیا ملا؟ سکھوں بیچارے آج تک اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، چونکہ ان کے حقوقوں کا جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا آزادی سے قبل، وہ پورا نہیں کیا گیا۔ تو آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔